اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ 27ویں پارے قال فما خطبکم کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدا ہم سورہ زاریات سے کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ والزاریات ذرون سے ہی سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں۔ سورت کے موضوع اور مضامین پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس کا بیشتر حصہ آخرت کے موضوع پر ہے۔ آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے، اور جو توحید اور آخرت اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو متقی قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے خود ساختہ جاہلانہ تصورات پر ہٹ دھرمی سے قائم رہنا خود انہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا جنہوں نے یہ روش اختیار کی۔ اقوام سابقہ کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرنے پر متوجہ کیا گیا ہے۔ توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے خالق نے تمہیں دوسروں کی نہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی حق ہے۔ پھر اللہ اپنے ان صفات کا حوالہ دیتا ہے جو پوری کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں ہے، دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور تسلی کے انکار کرنے والوں اور دین حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کی طرف توجہ نہ دو اور اپنی دعوت و تذکیر کا کام جاری رکھو، کیونکہ تمہاری دعوت ان کے لیے نافع ہو یا نہ ہو مگر جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے تو نافع ہے۔ پھر خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ماضی میں بھی جنہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا وہ اپنے حصے کا عذاب پا چکے، اور اللہ کی یہی سنت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آغاز میں 4 مختلف قسم کی ہواؤں کے سلسلے اور بارش کے انتظام کی قسم کھا کر آخرت اور جزائے اعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جاتا ہے یعنی آخرت وہ سچی ہے، اور تمہیں ضرور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور آخرت کے بارے میں جو انسانوں کے خود ساختہ مختلف نظریات ہیں، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ کہ کوئی آخرت ہی نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں، اس کا نتیجہ دنیا میں ان کا جو طرز زندگی ہوتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے کیونکہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی، پھر ان کے لیے دنیا میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آخرت کو مانتا ہے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو جزا و سزا کے متعلق یہ خوش فہمی رکھتے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب پر چڑھ کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ مسکنسیپشنز ہیں کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرما دیں گے، یا یہ کہ فلاں پیر صاحب فلاں بزرگ بخشوا دیں گے۔ یہودیوں کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہتے ہیں اور کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یعنی جہنم کی آگ اگر انہیں چھوئے گی بھی تو چند دنوں کے لیے۔ یہ خود ساختہ نظریات کے تحت زندگی بسر کرنے والے، اندازے لگانے والے، نام نہاد دانشور اور باتیں بنانے والے اس وقت مارے جائیں گے جب ساری عمر جہالت اور غفلت میں گزار کے، غلط راستوں پہ گزار کے مرنے کے بعد اچانک وہ صورتحال ان کے سامنے ہوگی جس کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہوئے، آخرت کا یقین رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ ان جنتوں تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کہتا ہے وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، راتوں کو جاگ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا۔ آیت نمبر 24 تا 46 میں جزا اور سزا کی تاریخی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دینا نیکوکاروں کو دی جانے والی جزا کی دلیل تھی، اور قوم لوط، قوم فرعون، عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی اقوام کے تکبر اور رسولوں کی دعوت کے انکار کی پاداش میں جو ان کو عذاب دیا گیا، جو سزا دی گئی، وہ دراصل نافرمانوں کے اور انکار کرنے والوں کے لیے سزا کا ثبوت تھا۔ تو اللہ کی طاقت، قدرت اور بااختیار ہونے کے یہ سارے ثبوت ہیں، ساتھ ہی جزا اور سزا کا اخروی ثبوت بھی ہمیں انہی حوالوں سے ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ففروا الی اللہ، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے تو دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے، شاید ہم اس سے سبق حاصل کر لیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو اور اس میں سستی نہ کرو، اس لیے کہ یہی راستہ آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، اور تم اس حوالے سے کسی شک میں نہ پڑو۔ اس روز اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت 56 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی میری بندگی تو ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں، اور یہ ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق ہو تو اللہ اور یہ بندگی کرے کسی اور کی۔ انسان خود اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کے لیے کیسے وہ اس کام کو جائز سمجھتا ہے؟ اور وہ تمہارے بناوٹی معبودوں اور شریکوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر ان کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ اللہ جو سب کا رازق ہے، پوری کائنات کو پال رہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ آپ سے آپ محمود ہے، تعریف کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان سرکشوں کی طرف توجہ نہ دیں اور ان کی وجہ سے پریشان ہو کر دعوت و تذکیر کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دیں اور اپنے کام کو استقامت کے ساتھ انجام دیتے رہیں، کیونکہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ نے ظالموں اور سرکشوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی حالت میں بھی مان کر نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طور، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے پہلے لفظ بطور ہی کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا موضوع آخرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی شاعر قرار دیتے اور کبھی بہتان تراشی کرتے کہ یہ قرآن خود گھڑ کر لا رہے ہیں تاکہ عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکایا جا سکے اور لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ دیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس کا توڑ کیا ہے۔ آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم آخرت کے لازماً واقع ہونے پر کھائی ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے یعنی قرآن پاک، اور آباد گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی جو کبھی حج اور عمرہ کے زائرین سے خالی نہیں رہتا، اور کچھ مفسرین نے اسے بیت معمور بھی لیا ہے جس کا ذکر معراج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح خانہ کعبہ اہل زمین کے لیے اللہ کے بندوں کا مرکز و مرجع ہے، اسی طرح آسمان پر اس کے باشندوں کے لیے ایک ایسا ہی کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ایسی ہی مرکزیت رکھتا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا اور ان سے ملاقات کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اونچی چھت کی یعنی آسمان کی اور معزز سمندر کی یعنی ہاٹے مارتا ہوا سمندر، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا۔ اس آیت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی روز تک صاحب فراش رہے تھے۔ اس دن لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آج حجت بازیاں کرنے والے مکذبین کو دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ متقین کے لیے جنت کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے۔ باغوں میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، آمنے سامنے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوبصورت نقشہ ہے۔ نیک اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام اپنے پیارے کو جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیاروں کو جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین۔ مختلف قسم کے گوشت اور پھل پیش کیے جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے دنیا کے احوال بھی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھروں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، مہربان رب نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا، ہم دعائیں کیا کرتے تھے اللہ سے اور وہ بڑا ہی قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ ان آیات میں مومن کی دنیا کی زندگی کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ وہ دنیا میں غافل اور بے پرواہ بن کر نہیں رہتا،
بلکہ خبردار رہتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے۔ آخرت میں اللہ اپنے فضل سے انہیں نوازے گا اور نہ صرف عذاب علیم سے بچا لے گا بلکہ نعمت بھری جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد آیت 29 سے 43 تک اللہ تعالیٰ منکرین آخرت کے سامنے پہ در پہ ایسے سوالات رکھتا ہے جن پر اگر غور کرے تو ان کے شکوک دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان کی برین اسٹارمنگ کرتا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، اور اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ یہ آیت سن کر ایک عرب شاعر مسلمان ہو گیا تھا۔ واقعتاً قرآن وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس پر غور و تدبر کریں تو ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایمان راسخ ہو جائیں، ہمارا عمل جو ہے وہ صالح ہو جائے۔ اسی طرح کے 6-7 سوالات پیش کیے گئے تاکہ ان پر غور کریں اور ایمان قبول کریں، اور آخر میں پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ پھر نہ ماننے والوں کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور آخری آیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ صبر کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہی اللہ کی نصرت اور اسلام کے غلبے کی نوید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم مکی دور کی نازل شدہ صورت ہے، اور اس کا موضوع کفار مکہ کو اس رویے کی غلطی پر متنبہ کرنا ہے جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ سورہ نجم قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں پڑھا۔ آخری آیت پڑھ کر سجدہ کیا تو تمام حاضرین بھی سجدے میں گر گئے۔ اس تقریر کا موضوع کفار مکہ کو ان کے غلط رویوں پر متوجہ کرنا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں بلکہ وہ خالص وحی پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سفر معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب کائنات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ نہیں چندھی آئی۔ دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا اسی پر آپ کا ذہن اور آپ کی نگاہ مرکوز رہی۔ یہی خوبی ہے جس کی تعریف اللہ رب کائنات نے اس صورت میں فرمائی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ملاقات اللہ رب کائنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنے سامنے نہیں ہوئی تھی بلکہ پردے کے پیچھے سے ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک کسی انسان نے اپنے خالق کو نہیں دیکھا ہے۔ اگلی آیات میں کفار مکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے جو لات اور عزا وغیرہ کی پوجا کر رہے تھے، فرشتوں کی شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہم اور ظن و گمان پر چل رہے تھے، ان کے لیے تباہی ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے، اس کے ہاں فیصلے تقوی کی بنیاد پر ہوں گے، حق کی بنیاد پر ہوں گے۔ مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو چھوٹے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامن مغفرت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں پیش کیے جانے والے کچھ بنیادی امور ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرالا دین لے کر نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط علیہ السلام کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ نے اس سرکشی کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا تھا جو سرکشی آج کفار مکہ دکھا رہے ہیں، اور یہ سرکشی جب جو قوم جو افراد اختیار کریں گے، اللہ کی سنت نہیں تبدیل ہوتی۔ خاتمہ کلام اس بات پر ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اس بات پر تم ہنسی اڑاتے ہو، شور مچاتے ہو، اور تمہیں اپنی نادانی پر رونا نہیں آتا۔ باز آ جاؤ اپنی روش سے اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اسی کی بندگی کرو۔ اسی آیت پر مشرکین بھی سجدے میں گر گئے تھے۔
ان آیات کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن اور اس کی آیات نہیں، بلکہ یہ تو آج ہی کے لیے نازل ہونے والی آیات ہیں۔ آج ہی کا منظرنامہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، آخرت پر اظہار تعجب کرتے ہو یا اس سے غافل ہو۔ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر یہ مکے میں 8 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں شق القمر کے واقعے کا ذکر ہے، جسے قرب قیامت کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے سبق لیتے ہیں، نہ آنکھوں سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی، اور یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی جانب دوڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قوم نوح علیہ السلام، سمود، عاد، قوم لوط علیہ السلام اور آل فرعون کا حال سنایا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو یہ قومیں کس طرح دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں۔ بڑا ہی مؤثر اور ہلا دینے والا زوردار انداز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ فرماتے ہیں۔ ہر قوم کی تباہی کے بعد اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بہت احسن انداز سے پورا کرتی ہے، مگر ان پر تنبیہات کارگر نہیں ہوتی۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اقوام سابقہ کے عبرت انگیز واقعات سے بھی ان کو کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک آیت کی 4 مرتبہ تکرار کرتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنے بد نصیب تھے انکار کرنے والے، وہ تو انکار کرنے والے تھے، ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ مگر سچے دل سے بتائیں، کیا واقعی ہم قرآن کو سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہوتے تو آج امت اتنی کمزور اور تباہ حال نہ ہوتی۔ ایک چھوٹی سی سرزمین فلسطین، کشمیر اور برما تک کا ہم تحفظ نہیں کر پائے۔ آیت 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے سامنے حقیقت واضح کرتا ہے، کیا تمہارے کفار کچھ ہم لوگوں سے بہتر ہے؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آیات 8 نبوی میں نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب سورہ قمر کی یہ آیات نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے اور کون ان کو شکست دینے والا ہے۔ مگر جب غزوہ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے ٹھیک 5 سال بعد، اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں کفار کے پیچھے پیچھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تب میری سمجھ میں یہ بات آئی جس کی خبر دی گئی تھی، یہ وہ ہزیمت ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ آج کے بھی سارے باطل جتھے انشاءاللہ اہل حق سے شکست کھا جائیں گے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، مگر شرط یہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل اختیار کیا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت لانے کے لیے اللہ کو کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مقررہ وقت پر قیامت آئے گی۔ تمہیں جو ڈھیل مل رہی ہے اس پر سرکش نہ ہو جاؤ، تمہارے سارے اعمال اللہ کے ہاں ثبت ہو رہے ہیں، پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے جس میں صرف اعمال ہی نہیں، نیت اور ارادے بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ وہاں تمہارے اعمال تمہاری نیتوں کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوشخبری سناتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کی نعمتوں بھری جنت حاصل ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ میرے عزیزو،
ہمارا رب قرآن کی نایات میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، خواب غفلت سے جاگو۔ آئے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں۔ آئے پلٹیں اس قرآن کی طرف، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کی دعوت لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں۔ مستقبل انشاءاللہ اسلام کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، اس کا آغاز ہی لفظ الرحمن سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت جو اس کی دوسری تمام صفات پر حاوی ہے، اس کے بے پایہ رحمت و کرم کا اظہار ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک صورت ہے جس میں انسانوں اور جنوں دونوں کو بیک وقت اللہ رب کائنات نے مخاطب فرمایا ہے۔ اس صورت میں خاص صوتی آہنگ ہے، نغمگی ہے، ردم ہے۔ نزول قرآن کا یہ انتہائی خوبصورت انداز ہے۔ قرآ حضرات کی تلاوت کانوں کو بھلی لگتی ہے جب وہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور دل پر اثر کرتی ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان کو روس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعنی تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو، اللہ کے کن کن احسانات کو، کن کن عجائب کمالات کو جھٹلاؤ گے، بار بار دہرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کی مجلس میں اس سورت کی تلاوت فرمائی، جواب میں خاموشی رہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ جب میں نے جنوں میں اس سورت کی تلاوت کی تھی تو وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ کی اس ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تھا تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے۔ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد۔ سورہ مبارکہ میں اللہ کے بے حد و حساب احسانات اور اس کے مقابلے میں انسان کی غفلت، بے بسی اور عاجزی کا اظہار ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس دلا کر برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جبکہ شکر گزاری اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کی تعلیم رب رحمان کی طرف سے ہے جو اس کی بے پایہ رحمت کا ثبوت ہے، اور یہ اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی شعور، ذی عقل مخلوق اور کسی حد تک با اختیار مخلوق کی حیثیت سے اس نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کی فرمانبرداری پر ہی چل رہا ہے۔ زمین اور آسمان کی، پوری کائنات کی ہر شے اس کے تابع فرمان ہے، لہٰذا تم بھی اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں رہنے والے زمین کے باسی بھی عدل پر قائم ہوں اور اپنی زندگی اور کائنات کے توازن کو نہ بگاڑیں۔ آیت 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے عجائب کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن سے انسان اور جن دونوں ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان نعمتوں اور احسانات کا تقاضا ہے کہ وہ شکر گزار بندوں کی حیثیت میں اللہ کی بندگی کریں۔ آیت 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں، سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب فانی ہے، صرف تیرے رب عظیم ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی وجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور ضروریات کے لیے اللہ کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک جو کچھ بھی شب و روز ہو رہا ہے اس کی ہی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ انتہائی پیاری آیت، اللہ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہی ہیں، ہر آن وہ نئی شان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، سب کی مشکلات وہی آسان کر رہا ہے، پھر تم کیسے اس کے احسانات کو بھلا سکتے ہو؟ آیت 31 سے 45 تک فکر آخرت۔
ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی، اور تم میں سے کوئی اس باز پرس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔ اللہ کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، نہیں بھاگ سکتے۔ پھر اللہ نے قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان فرمایا ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 46 سے آخر تک اللہ نے تفصیل سے وہ انعامات بیان کیے ہیں، جنتوں کے مناظر بتائے ہیں جو آخرت میں اللہ اپنے نیک بندوں، انسانوں اور جنوں کو عطا فرمائے گا، جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی تھی، تقوی کی زندگی بسر کی تھی، اور یہ سمجھتے ہوئے ہر کام کیا تھا کہ ہمیں ایک روز اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پوری تقریر خطابت کی زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت مؤثر خطبہ، جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی اور قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار انسان اور جنوں سے سوال کیا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سوال کے ذریعے جنوں انس کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کہاں ہو، آؤ اپنے رب کی بندگی کی طرف، اسی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے تفصیل سے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کی نافرمانی کر کے کائنات کا توازن خراب نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جتنی چاہیں اپنی مرضی کر لیں، لیکن ہم اس کی خدائی سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر وقت اس کی ہم گرفت میں ہیں، لہٰذا سر اطاعت خم کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا نظام عدل قائم کریں تاکہ پوری کائنات کی طرح دنیا میں بھی امن اور سکون قائم ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ مکی ہے اور اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق انسانوں کے شبہات کی تردید ہے، اور سب سے زیادہ شبہ جس چیز پر منکرین حق نے کیا ہے وہ قیامت کا برپا ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب باتیں خیالی ہیں، اور آج کے بھی منکرین یہی کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ سورت کی ابتدا ہی میں قیامت کی زبردست منظر کشی کی گئی ہے کہ جب زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، جب پہاڑ اڑ جائیں گے، وہ تہوبالا کر دینے والی آفت خافضۃ الرافعہ۔ آخرت میں انسانوں کے درمیان عزت و ذلت کا فیصلہ ایک دوسری ہی بنیاد پر ہوگا۔ وہ جن کا اخلاق اور کردار اعلیٰ تھا، جو ایمان والے تھے، ان کو آخرت میں اللہ بلند کر کے اعلیٰ درجات پر پہنچائے گا اور ان کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، اور جو اس دنیا میں مادی بنیادوں پر عزت دار سمجھے جاتے تھے، چاہے ایمان اور اخلاق اور کردار کتنا ہی پست ہو ان کا، وہاں وہ حقیر ٹھہرائے جائیں گے، ذلت کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ یہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ تھے کہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ، جنہوں نے دنیا میں تمام تر نعمتوں سے نوازے جانے کے باوجود حق کو جھٹلایا، شکر کے بجائے کفر کی زندگی کو پسند کیا۔ یہ وہ ناکام ہونے والے بدنصیب ہوں گے جو قوموں کے خوشحال لیکن بگڑے ہوئے طبقات سے تعلق رکھتے تھے، وہ عبرتناک انجام سے دوچار کیے جائیں گے۔ لو کی لپٹ، کھولتے پانی، کالے دھوئیں میں ہوں گے، زقوم کی غذا اور پیپ کے مشروبات سے ان کی ضیافت ہوگی۔ اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ یہ سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے ہوں۔ اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے
پہلے لبیک کہنے والے ہوں، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا خدمت خلق کا، یا دعوت حق کا، یا اقامت دین کی جد و جہد کا، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لیے ایثار و قربانی اور محنت اور جافشانی کا جو موقع بھی پیش آئے، اس میں وہی آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوں۔ اس بنا پر آخرت میں بھی سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ اعلیٰ قسم کی جنتیں اور جنتوں کے اعلیٰ ترین انعامات ان کے لیے، جن کا ذکر اللہ اس صورت میں فرماتا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر آیت 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ سوالات کر کے انسان کو متوجہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ انسان کی تخلیق، زندگی، موت، بیج سے فصلوں کا اگنا اور تباہ ہونا، آگ جو جلائی جاتی ہے، اس سب کے بنانے والے تم ہو یا اللہ ہے، تو پھر اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ رب کائنات کا انداز بیان انتہائی مؤثر اور زبردست ہے۔ انسانوں کے احساسات پر پے در پہ ضرب لگائی گئی ہے کہ یہ انکار کرنے والے شاید کہ کچھ سمجھ جائیں۔ پھر ستاروں کی قسم کھائی کہ یہ کتاب قرآن کریم ایک بلند پایا پاکیزہ کتاب ہے، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی، کامیابی اور سرفرازی عطا کرنے والی کتاب ہے، مگر تم نے اس نعمت میں اپنا حصہ کیا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ الحمدللہ آج کے مسلمان بے شک ہم جھٹلاتے نہیں ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، مگر ہم جائزہ لیں اپنے عقائد کا، اپنے اخلاق کا، اپنے معاملات کا، اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا، کہ قرآن کا عمل دخل ہماری زندگیوں میں کتنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ متکبر، جھٹلانے والے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا اور بہرا ہو جائے، مگر موت کا وقت تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، تو اس جان کو کوئی روک کر دکھا دے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو دنیا بھر کے منکرین اور ڈاکٹرز مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ جس طرح موت کے معاملے میں تم اس بالا تر طاقت کے آگے بے دست و پا ہو، بالکل اسی طرح اس کے آگے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ہر طریقے سے بتا دیا، کاش ہم سمجھ جائیں۔ یہ کتاب زندگی ہے، اس کو اپنی زندگی کا نصاب بنائیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اس آیت کو 2 مرتبہ دہراتا ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، کیونکہ وہی پوری کائنات کا مالک ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک اسی کا اختیار اور اقتدار ہے۔ اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع کی تسبیح میں رکھ دیا، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء تک قرآن پاک کے اشاروں سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کریں اور اللہ کی راہ میں جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ آغاز سورت کا اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ساری کائنات اللہ رب کائنات کی تسبیح کر رہی ہے،
اور وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ یہ محسوس کرنے والی چیز ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ ایمان لانے والوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، جس ایمان کا تم عہد کرتے ہو، اظہار کرتے ہو، اس کو اپنے عمل میں لے کر آؤ، اپنے ایمانوں کا جائزہ لو۔ اس کے لازمی تقاضے بتائے گئے کہ ایمان قبول کر کے اللہ کی راہ میں مال صرف کرو۔ مال خرچ نہ کرنا صرف ایمان کے منافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مال دراصل اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس پر خلیفہ بنایا ہے اور صرف تم کو تصرف کے اختیارات دیے ہیں، اور اس کا اصل مالک اللہ ہی ہے۔ لہٰذا اس کا استعمال مالک کی مرضی کے مطابق نہ کرنا اپنے ایمان کے منافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، لیکن ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع اور نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ جب اسلام مغلوب ہے وہ اس پر خرچ کریں۔ ہمیں آج بھی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج اسلام کی مغلوبیت کا دور ہے، تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں بڑھا چڑھا کر واپس دے گا، اور آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ مومنین اور مومنات کے آگے اور پیچھے دائیں بائیں ان کا نور دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور انہی کو نصیب ہوگا جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا۔ دنیا میں جو منافقین اپنے مفادات کو دیکھتے رہے اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ ہوئی کہ اسلام غالب ہے یا مغلوب ہے، اپنے ہی مفادات کو صرف ترجیح دیتے رہے، تو دنیا میں چاہے وہ مومنین کے ساتھ گھلے ملے رہے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ پکار پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ انہیں جواب دیا جائے گا، تم نے موقع پرستی کی اور تم شک میں پڑے رہے آخرت کی طرف سے، اور دنیا میں اپنے مال کو سینے سے لگائے رکھا، شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اب اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ اگلی آیات بہت ہی جھنجھوڑنے والی ہیں۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر سے پگھلے اور اللہ کے آگے جھکے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جن پر طویل مدت گزر گئی وہی نازل ہوئے اور ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ بدقسمتی سے یہ وقت مسلمانوں پر اب آ چکا ہے کہ اللہ کی آیات ہم پڑھتے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں کرتی، بس زبان تک رہتی ہیں، حلق سے دل تک نہیں پہنچتی، اور جب دل تک نہیں پہنچتی تو اخلاص کے ساتھ عمل میں بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا صدیقین اور شہید وہ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے جان و مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بے ثباتی سمجھائی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے اپنا مال بچا بچا کر رکھا، تو یہ دنیا کتنی فانی ہے، یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، یہاں کی دلچسپیاں، یہاں کی آرائش و زیبائش بس تھوڑے دن کی ہے، انتہائی ناپائیدار ہے، اور اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو پہلے سرسبز ہوتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے، پھر وقت کے ساتھ بھس بن کے رہ جاتی ہے، اور پائیدار زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے، لافانی، جہاں بڑے نتائج نکلنے والے ہیں۔ جن کو خیر ملے گا وہ ہمیشہ کا خیر ہوگا، اور جو جہنم کا شکار ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ کوشش جنت کی طرف دوڑنے میں صرف ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دنیا میں جو بھی راحت اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے، لہٰذا مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، اور جب نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں، کتاب اور نظام عدل کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، انسانوں کے درمیان انصاف کا نظام قائم کیا جا سکے، اور ان کے ساتھ لوہا بھی اتارا گیا تاکہ حق کو قائم کرنے اور باطل کا سر نیچا کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جا سکے۔ دنیا سے ظلم اور فساد کو مٹانے کے لیے
طاقت استعمال کی جائے اور جہاد کیا جائے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ اس راستے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے کہ جو آئے اور ان کے پیروکاروں میں سے کچھ لوگ تو حق پر قائم ہیں لیکن زیادہ تر فاسق ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی جس کا حق وہ ادا نہیں کر سکے، لیکن دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دین اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے جو ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے خوشخبری دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ جو اصول ہمیں سورہ حدید سے ملتے ہیں کہ اپنے ایمانوں کی تجدید کرنی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، یہی ایمان اور عمل صالح اور انفاق فی سبیل اللہ ہمارے لیے کل نور بنیں گے۔ موقع پرستی نہیں کرنی، اپنے دلوں کو سختی سے بچانا ہے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہونا ہے، عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز۔